باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے آخرت پر یقین۔ ترجمہ: جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر: یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں پر برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی ہے۔ اس شرط کی بنا پر کہ قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس کی ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کو تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی و رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کو بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب پر یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ رہی اس سر چشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایت تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء اور کتاب آسمانی کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسل و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہو بلکہ خالص حق کے پرستار ہو۔ اس کے لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دے۔ یہ چھٹی اور آخری شرط ہے کہ آخرت کا ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں حسب ذیل عقائد شامل ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنی تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ دو یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تین کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو ابتدائے آفریش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ چار یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچ یہ کہ کامیابی و ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خواہش و ابدی نہیں بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک و تذبذب بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ یہ ہم شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں سورہ بقرہ کی، کہ تو یہ پہلا اور یہ چھٹی، یہ جتنی بھی اس کے اندر شرطیں ہیں اس میں سے ایک بھی اگر آدمی نے اس کو تسلیم نہیں کرا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جب آپ اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو آن کر لیں جس سے کہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے یہاں پہنچ جائے۔ اور یہ لانگ ویڈیو ہے تو اس میں جب آپ یوٹیوب میں جائیں گے تو وہاں پر ویڈیو
آتا ہے اور برابر میں ہوتا ہے شارٹ ویڈیو. تو ادھر جہاں ویڈیو ہے وہاں یہ بڑی لانگ ویڈیو کھلتی ہے کیونکہ یہ بڑی ہے اس لیے, تو یہ وہاں پر کھلے گی. تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں زیادہ سے زیادہ اور لوگوں تک پہنچائیں اس کو, اور اس کو بھی بتائیں مجھے کمنٹس کر کے. قرآن کی نصیحت. اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ سچے ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اس کتاب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو نبی پر اتری ہے, اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پہلے نبیوں پر اتری گئی ہے, اور سب سے اہم وہ آخرت مرنے کے بعد کی زندگی پر پورا یقین رکھتے ہیں. صرف دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت کی اصلی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. آخرت پر یقین انسان کو اچھے کام کرنے اور برائیوں سے بچنے کی تقوی دیتا ہے. سچا ایمان وہی ہے جس میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی سوچ ہو. ہمیں آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ آخرت کو مانتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں الحمدللہ, کیوں نہیں مانتے, اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس کو بھی مانتے ہیں. مگر بھائی آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا, شاید آپ کو ہٹ ہو, برا نہ ماننا. میں تو وہ بات بتا رہی ہوں جو قرآن سے تھوڑی سی بات میری ایک ناقص سی سوچ والے انسان کی سمجھ میں آئی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو برا نہ ماننا, پھر ہم کوئی گناہ ہی نہیں کریں گے. الحمدللہ میں بھی ہوں گناہ گار, کیونکہ میرے نبی نے بھی کیا ہے. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا کیا ہوگا آخرت میں, کہنے لگے ہاں ہوں تو میں نبی مگر مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے کیونکہ وہ بشر تھے مگر وہ اسپیشل بشر تھے, وہ اسپیشل اللہ کے پیارے نبی. تو بات یہ ہے کہنے کی کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کسی کے جواب دینا ہے, آج اپنے بچے کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ فیل ہو گیا, یا کسی آفیسر کے پاس جانا ہے, تو وہاں پر جا کے کتنی تیاری کرتے ہیں ہم. آخرت کے لیے کیا تیاری ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, تو اس کی تیاری ہمیں کرنی بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگی تیاری, جو میرے نبی نے بتا دیا ہے, قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے ہمارے کو. بس اتنی سی بات ہے. اور قرآن کو پڑھنا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے, قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا ہے, مگر خالی پڑھنا نہیں, اس کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی میں بھی لانا ہے. الحمدللہ میرا موٹیو یہ ہے مین کہ آپ قرآن پڑھیں اور اس کی تفسیر آپ خود بھی پڑھیں تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.